اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، ویری فیمس اسٹرالوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ۔ ناظرین ایران اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے، دونوں طرف سے حملے بھی ہو رہے ہیں۔ اب اسٹریٹجی کیا ہونے والی ہے، کیا بنے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو اور بڑے ملک جنگ میں جانے والے ہیں۔ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ دونوں ملک اتنے بڑے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ پھر بچ نہیں پائے گا، ایشیا ہو، مڈل ایسٹ ہو یا یورپ ہو۔ اب تباہی کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں۔ ہونے کیا جا رہا ہے، اگلے ایک مہینے میں کہانی کس طرح بدلے گی، یہ ہم پوچھتے ہیں محمد اسامہ علی سے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ اسامہ صاحب آپ کی جو پیش گوئیاں ہیں نا وہ اب خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ جو آپ پیش گوئی دو ملکوں کا آپ ہی بتائیں گے کہ وہ کون سے ملک ہیں اور ہونے کیا جا رہا ہے، اور یہ کرائسس کتنا بڑا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، میں تو صرف آپ کو انڈیکیٹ ہی کر سکتا ہوں آنے والے خطرات سے، یا جو بھی معاملات ہیں ان میں کوئی ہمارا کرنے یا نہ کرنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے عید سے پہلے بتایا تھا کہ ایران اٹیک کرے گا، اور پھر وہ ہو گیا۔ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ وہ جی منافقانہ روش ہے، یہ ہے وہ ساری کہانیاں، وہ نکلی ایکٹنگ کرتے کرتے اس نے بھی نکلی حملہ کیا اپنی عوام راضی کرنے کے لیے، پھر اسرائیل نے بھی حملہ کر دیا اپنی عوام راضی کرنے کے لیے۔ اب اصل میں یہ ہوگا کہ امریکہ آن بورڈ ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ چانسز ہوں گے کہ حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ امریکن پریشر بلڈ ہو اور ان کو سیدھا ہونا پڑے، اور پھر سیم ٹائم پہ رشیا جو ہے وہ سیدھا ہو جائے۔ اصل تو یہ دو ان ملکوں کے چانسز بہت ہائی ہیں اس وقت پریکٹیکلی، رشیا کے آنے کے اور ان کے، اور اگر یہ پھر ہاتھیوں کی لڑائی شروع ہوئی تو پھر زیادہ دیکھ لیں کہ اس سارے خطے میں بننا کیا ہے۔ اور سیم ایز اٹ از یہ ایشو جو مارک ہو رہا ہے ادھر یوکرائن سائڈ پہ بھی، پیوٹن کافی ہو سکتا ہے کہ یہ ایشو بھی اب آپ کو اچانک ایکسلریٹ ہوتا لگے۔ اور یہ جو سورج گرہن کے اثرات ابھی لوگ کیری کر رہے تھے، تو دیکھیں ابھی وہ کیری ہو ہی رہے تھے، ابھی وہ حکومتوں کے سر پہ موجود تھے، سرکاری ملازمین کے سر پہ موجود تھے، تو سیم ٹائم پہ انگارک یوگ آ گیا۔ اب انگارک یوگ نے ڈیفینیٹلی کسی بھی کنفلکٹ کو، ہم نے اس میں بڑا ڈیٹیل سے سمجھایا تھا، تو کسی بھی کنفلکٹ کو انہینس کر دینا ہے، ایکسلریٹ کر دینا ہے، اور بڑھ جائے گا معاملہ۔ تو آپ دیکھیں گے یہ اب اس کا ہائی ٹائم شروع ہے، آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے رشین یوکرائن پہ بھی بہت تیزی سے ایکٹیو ہوتے، اور سیم ٹائم پہ یہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی بھی شاید، ابھی وہ کہہ رہا ہے میں ڈائریکٹ نہیں آ رہا، ڈائریکٹ آپ کو بھی پتا ہے بڑی بیڑے بھی ہیں، کاؤنٹر بھی اس کے جہاز کرتے ہیں، چیزیں بھی کرتے ہیں، انٹرسپٹ بھی کرتے ہیں، جو مدد پریکٹیکلی ہو رہی ہے وہ تو کر رہے ہیں۔ اور بے شک خریدا ہوا اسلحہ اسرائیل کے پاس جو اسلحہ ہے وہ بھی کہاں سے ہے، تو گھوم پھر کے بس یہ وہ کیا کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ لیکن یہ جنگ جو ہے یہ وہی جنگ ہے، ابھی کچھ دن اب رک جائے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پھر یقین آنا ہے نا تھوڑے دن بعد، یہ جیسے جیسے گرم ہوتی جائے گی۔ آج سے کئی مہینے پہلے جب یہ شروع ہوئی اور میں یہ کہتا ہوا، بہت ہی عجیب و غریب لگ رہا تھا، بلکہ مجھے ڈوم ڈے پنڈت اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام ملے، خطاب ملے، ڈوم ڈے وہ بہرحال جتنے بھی، اس وقت ایسے ہی لگتا تھا کہ میں یہ سب جو کہہ رہا ہوں ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، جیسے میڈیا میں عموماً ہوتا ہے کہ جھوٹ طوفان، غلط ٹائٹلز، غلط اس سے غلط پروگرامز ہائک لینے کے لیے یا اپنے ویورشپ بنانے کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ کا نام لے کے اور درود پڑھ کے لانتے لے، وہ ویسے لے سکتا ہوں، اگر کسی نے لینی ہو تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پھر آپ اس
جیسے کہتے ہیں نا ہستیوں کے نام لے کے پھر جھوٹ طوفان کی طرف، کیونکہ ہم تو ہیں ہی سچوں کی طرف، تو سچوں میں سے ہونے کی ہی کوشش ہے. سائی بھی وہی ہے کہ جو نظر آتا ہے حقیقت میں وہی بتایا جائے. بے شک وہ اس وقت برا لگے کسی کو، اس دن تو وہ پروگرام بہت برا ہوتا ہے، مثال کے طور ہوٹ ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا بات کی جی، کہاں کی پھینک دی. لیکن وقت آتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھینکی ہوئی کہاں جا کے لگتی ہیں. تو بہرحال یہ خطہ تو ڈیفینیٹلی یہ جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جنگ میں جا رہا ہے، اور اصل میں جن کے لیے جنگ آئی ہے نا ان کو نہیں پتا کہ ہمارے لیے آئی ہے. اصل میں جن کے سر میں موت آئی ہے وہ نہیں جانتے، کیونکہ وہ نہیں جانتے اسی لیے یہ یقین ہے کہ موت انہی کی ہے. کیونکہ جو الرٹ ہے، اب مطلب آپ نے دیکھیں گھر کس کا لوٹتا ہوتا ہے؟ جو سویا ہو، جو جاگ رہا ہو وہ نہیں. اسی طریقے سے مرتا ہے، مار کون کھاتا ہے؟ غافل. جو الرٹ ہو وہ نہیں. تو دیکھیں ایران، یمن، شام، لبنان، یہ سب تو اپنے آپ کو جانتے ہیں، الرٹ ہو گئے ہیں کہ خطرے کو بھانپ لیا، فلسطین کے معاملے کو بھانپ لیا. بے شک وہ فلسطین کا معاملہ شروع ہی جان بوجھ کے کرایا گیا ہو کہ چلو بھی تم شروع ہو پھر ہم تمہیں بتائیں گے، بہانہ. لیکن وہ ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہانہ ایران ہے. یہ بہانہ صرف ایران سے فائدہ نہیں ہونا، ایران تو فائدہ دے گا رشیا کو، اسلحہ اس سے خریدے گا. اسلحہ تو بکنا ہے امریکہ کا، امریکہ اپنے گاہکوں کے لیے موت کھڑی کرے گا تاکہ اسلحہ بیچ سکے. دونوں سائڈوں سے کھیلنے کا وہ ہے. تو اصل میں اس خطے میں جنگ کا مقصد ہے اپنے کسٹمرز، اپنے کلائنٹس کو زیادہ سے زیادہ اپ سیلنگ کرنی. یہ آفر لگی ہے. اسامہ صاحب میرا یہاں سوال ہے کہ اگر امریکہ اور رشیا دونوں جنگ میں چلے جاتے ہیں تو یورپ جو بیچ میں آتا ہے اس کا کیا مستقبل ہے؟ وہ تو بے موت مارا جائے گا. یہ پہلے ہی چپ کر کے یہ جو ایسے وہ یاد ہے آپ کو بچپن میں ہم وہ کسی کے کان کو یوں کرنا ہوتا تو یوں منہ کر کے ایسے چلتے 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 چٹکی کاٹ کے یوں ہو جاتے تھے. یہ وہ ہو رہا ہے. اصل میں پیوٹن سیدھا یوکرائن کے اپنے وہ جو متنازع ایریاز ہیں ان کو کیپچر کرنے کے لیے قدم بڑھائے گا. اپنے وہ کہے گا کہ اب یہ معاملہ تو ہو گیا، ان کو کیپچر کرو. ان کو کیپچر کرنے جائے گا، نیٹو ادھر سے ہوگی، سیم ٹائم پہ یار ادھر سے گرم کریں گے ماحول، تاکہ اصل میں رشیا کو دو اطراف سے ڈرایا جائے. وقت پڑنے پر، ضرورت پڑنے پر یہ قریب آ کے معاملہ گرم کر کے اصل میں بیٹھے رشیا کے لیے ہیں، دکھا کسی کو رہے ہیں. پیوٹن نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ صرف حماس کے لیے اتنے بیڑی بیڑے لے آئے ہو اس سائڈ پہ، اتنی میرینز اور یہ سب صرف ایک حماس کے لیے؟ تو دے نیو اٹ، وہ سمجھ چکے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ رشیا کے اس سائڈ سے گھیرنے کے لیے یہ آ کے کھڑے. اور رشیا بھی اس بات بھانپتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایران پہ ڈائریکٹ اگر یوں اٹیک امریکہ کرے گا تو میں آ جاؤں گا، یا اس جنگ میں ڈائریکٹ ہو سکتا ہوں. تو وہ بھی انڈیکیشن دے رہا ہے، وہ پریکٹیکلی آئے ہوئے ہیں. تو یہ گھوم پھر کے اس کی کوشش ہوگی کہ انہی کے خون بہے، وہ اسلحہ شسلہ دے اور ڈائریکٹ رشیا بھی انوالو ہو جائے اور مسلمانوں کا خون بہے. تو ایسا کچھ صورتحال نظر آتی ہے. اور یہ کافی حد تک چانسز ہیں کہ یہ جو اب کمنگ مہینہ ہے 23 اپریل سے آنورڈ جو انگارک یوگ کا ٹائم ہے، راہو مارس کنجنکشن، یہ بہت بڑی اس کو ایکسلریٹ کر دے گا معاملات کو. حکومتیں ہل جائیں گی، تختے الٹ جائیں گے، جیسے کہتے ہیں نا کہ چولہے ہل جائیں گی. اور بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں ملک آپ کے جو ہیں وہ سارے کے سارے چانسز ہوں گے کہ سمجھ ہی نہ آئے کدھر پھنس گئے، اور ایسی کسی سچویشن میں جا کے بند گلی میں کھڑے ہو جائیں. اس کے پیچھے ایک اور بات بھی یاد رکھیں، مرکری بھی درمیان میں تھا، ڈائریکٹ ہوا لیکن پھنسا درمیان میں انہی کے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جھوٹی کمپینز چلیں گی، جھوٹی خبریں چلائی جائیں گی. وہ کہے گا میرا نہیں مرا، وہ کہے گا میرا نہیں مرا، کہے گا میں نے 600 چلایا، وہ کہیں گے میں نے 200. تو یہ بھی چلتی رہے گی میڈیا کی کمپینز بھی. اسامہ صاحب ایک برازیلین نجومی ہے، وہ بھی پیش گوئیاں کرنے وہ بڑے آج کل انٹرنیشنل میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں اور آپ پاکستانی میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی بڑی اکانومی ہیں
بڑے بڑے ممالک اور جو ان کی اکانومیز ہیں وہ کولیپس ہو جائیں گی، اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے۔ تو کیا لگ رہا ہے، کیا ایسا جو ذائچہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی اکانومیز کولیپس کر جائیں گی، وہاں کے لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا؟ ہاں جی بالکل، یہ تو اس نے ہماری کاپی پیسٹ مار دی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ادھر ہی گوگل ٹرانسلیٹ سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم تو اس پہ بہت پہلے بتا چکے ہیں کہ امریکہ کا یہ سال ٹف ہے، اس سال انریسٹ بھی ہے، پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن بھی ہے، اور یورپ کی تو پہلی پیوٹن ان پہ موت کا پروانہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ گھوم پھر کے یہ تو ڈیفینیٹ باتیں ہیں، اب ان پہ تو اب میں کہتا ہوں کہ بات کر کے مزید وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سب اب ہو کے ہی رہنا ہے، اور یہ ہوتا ہی نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سمجھے چولہے پہ چڑھ گئی ہے دیگ جو ہے، اب تو ابالے ہیں بس۔ تو باقی یہ جو سچویشن ہے یہ اکنامک، یہ دیکھیں اکنامک سسٹم ہی فیک سسٹم ہے، کموڈیٹی بیس اس کے پیچھے نہیں ہے، فیک ایک بدماش بیٹھ گیا، اس نے کہا رسیدیں میں ایشو کروں گا، میری رسیدیں، جو نہ مانے گا اس کی ایسی کی تیسی۔ وہ معمر قذافی نے کوشش کی گولڈ کرنسی، کسی نے کی گولڈ، وہ سوچتے تھے یار کہ ہماری ویلتھ جائے تو ویلتھ ہی آئے، ہمیں گولڈ آئے، ہم اپنی زمین سے ویلتھ دیں تو ہمیں بھی کوئی گولڈ آئے، اسی گولڈ کو ہی ہم آپس میں وہ کریں۔ تو انہوں نے کہا چل بھائی تو کام کر، شاہ فیصل ہو بھٹو ٹانگ دیے سارے، چودھری نے کہا کہ میری رسید چلے، تو وہ رسید کی پاور کے پیچھے تو پاور نہیں تھی نا سر، کتنے دن چلنی تھی، لوگ کھڑے ہو گئے، اب رسید نہیں چل سکتی۔ اسامہ صاحب کتنا بڑا کرائسس دیکھ رہے ہیں پھر؟ کیا خوراک کا بحران آ رہا ہے، یا پیسوں کا کوئی بحران آ رہا ہے، یا تیل کا کوئی بحران آ رہا ہے؟ ہونے کیا جا رہا ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں جو یورپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ظاہری بات ہے ان کی تو پوری اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے، اسی ڈنڈے پہ چل رہی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی جب ڈنڈا ہلے گا دنیا سے تو ٹرسٹ ختم ہوگا ڈالر پہ، تو ڈالر نیچے جائے گا، جب ڈالر نیچے جائے گا تو وہی حال ہوگا جو پاکستان میں ہوتا ہے جب روپیہ نیچے جاتا ہے، عام سی بات ہے، مہنگائی ہوگی، خرچے پورے نہیں ہوں گے، تنخواہوں سے پوری نہیں پڑے گی، چیخیں نکلیں گی، اور انرجی جیسے ہم بلوں پہ رو رہے ہیں پاکستانی، یہ لوگ بھی روئیں گے اور دبا کے روئیں گے، بلکہ ہم سے زیادہ روئیں گے، ہمارے تو بلکہ کئی اب شکر کرتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور چیزیں کہ چلو بھی بل کم آئے گا، ان کی تو زندگیاں ہیں ہی ایک عجیب، اس سے نکل بھی نہیں سکتے، کوئی سادگی اپنا بھی نہیں سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے اب آگے اکنامکلی ان کی ہر چیز کی مہنگائی کی شکل میں یہ جو کرائسس ہوگا، ہر چیز کی قیمت بڑھے گی اور مہنگائی کا ایک طوفان ہوگا، اور ڈیفینیٹلی پھر جب خرچے بڑھ جائیں گے، مہنگائی ہو جائے گی تو جمع کچھ نہیں ہو پائے گا، جمع نہیں ہوگا تو انسان ہے اس کا پیٹ تو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس کو سکون ہی نہیں آئے گا، مطلب یہ بے سکون رہنے لگے گا کہ جمع نہیں ہو رہا، جن کو جمع کی عادت پڑ جاتی ہے نا، نشہ لگ جاتا ہے، وہ پھر ایسے عام حالات میں کھا پی کے سو بھی جائیں تو کہتے ہیں نہیں یار مزہ نہیں آیا، ان کے لیے بھی مزہ خراب ہونا ہے۔ تو ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے جو وقت ہے وہ ایک بہت بڑے مہنگائی کے طوفان اور فوڈ کرائسس ڈیفینیٹلی بنے گا، تبھی مہنگائی ہوگی، کیونکہ رسد کے راستے مسدود ہو سکتے ہیں، یہ جو وہ سوئز نہر ہے اس میں مسئلے، یمن کا جو وہ کنارہ سے ہے وہ بلاک کر دیں گے جب کام بڑھا، ابھی بھی لوگ بہت کم آ جا رہے ہیں، انشورنس کمپنیاں تو ادھر اپنے جہاز بھیجنے کو ہی نہیں ہے اب، اور اسی طریقے سے وہ انشورنس ڈبل چارج کر رہی ہیں اور وہ پھر بھی نہیں جا رہی، تو اسی طریقے سے فوڈ کرائسس کا یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ کے بارشیں ہوئی اور جو طوفان آئے ہیں، دبئی ڈوب گیا، صحرا ڈوب رہے ہیں آپ کے، دیکھیں لوگ کہتے تھے سورج گرہن ہوتا کیا ہے، یاد ہے اس دن ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے یہ ایکو ماڈل کو روکتا ہے پھر چھوڑتا ہے، تو وہ جو رک جاتا ہے نا ایک دم ایکو ماڈل پورا، اس کے بعد چھوٹتا ہے تو پانی پھر ایسے ہی آتا ہے جیسے آیا، اور جنہوں نے جدھر نہیں برسنا ہوتا اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بادل جا رہے ہیں، یوں سمجھیں ایکو ماڈل وہیں بریک ہوا، بادلوں نے کہیں جا کے برسنا تھا، اس سے پہلے ہی آپ نے اس کا وہ سفر کم کر کے وہیں خالی کر لیا، تو یہ سچویشن اوور آل بنی، تو اس کا نقصان گندم کو ہوا، گندم اس ٹائم فل بوم پہ تھی، اس کا بھی پہلے بتایا تھا کہ گندم کی فصل اس دفعہ کم ہوگی، یہ بھی کسی ویڈیو میں شاید کہیں بات ہوئی ہے، تو ییلڈ کم ہوگی،
این کھڑی فصلیں ہیں اور اوپر سے بارش کے طوفان ہیں، اور ظاہری بات ہے گندم پھر کم آئے گی تو ڈیفینیٹلی ادھر سے پہلے اس کا آگے پھر اس کا بھی افیکٹ پڑے گا مارکیٹ پہ جب اوور آل. تو یہ صرف ہمارے نہیں، یہ ہر طرف ہی ہوگا. یوکرائن وار پہلے ہی ہے تو ان کی تو فلور سے جو بھی میڈ جتنی بھی بیس میں گندم ہے وہ سارے آئٹمز ہی وہ ہائیک پکڑیں گے، پھر انرجی، ٹرانسپورٹیشن، ہر چیز. تو میں سمجھتا ہوں اوور آل ایک مہنگائی کے طوفان میں جانے والے. بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا. اللہ ملک پاکستان کی خیر کرے اور اس کے اندر رہنے والے جتنے پاکستانی ہیں ان کے اوپر اپنا کرم فرمائے. ہم تو اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ کوئی بھی جو بحران ہے، ہم پہلے بحرانوں میں گھرے ہوئے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ جو بھی کرے اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے اچھا کرے. ناظرین اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسامہ صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.